بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے لبنان کے صدر اور وہاں کے عوام کے ساتھ بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر امیری ایئر فورس کا پہلا کارگو طیارہ ہنگامی طبی امدادی سامان لے کر بیروت پہنچ گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 285 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,08,539 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد اس سال نومبر میں 4,000 کر دی جائے گی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ لبنان کے صدر مشعل عون سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران صاحب اسم امیر نے صدر مشعل عون اور لبنان کے برادر عوام کے ساتھ بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ صاحب اسم امیر نے گفتگو کے دوران لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی اور دھماکے سے ہونے والے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری امداد دینے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ جواب میں صدر عون نے لبنان کی قطر کی جانب سے مستقل حمایت اور سپورٹ کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر المناک دھماکے پر انتہائی دکھ اور اضطراب کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں ریاست قطر جمہوریہ لبنان اور وہاں کے برادر عوام کو امداد روانہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں دھماکے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ ہم لبنان کی لیڈرشپ اور وہاں کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کڑے وقت میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ قطر کی مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے اپنے لبنان کے ہم منصب نبی بری کو بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطری امیری ایئر فورس کا پہلا کارگو طیارہ ہنگامی طبی امدادی سامان لے کر بیروت پہنچ گیا ہے۔ اس طبی سامان میں مختلف ادویات اور بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کے لیے میڈیکل سپلائز شامل ہیں۔ تازہ رپورٹس کے مطابق بیروت کی بندرگاہ پر کل ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں مرنے والے افراد کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 4,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ آج لبنان کے صدر مشعل عون کی سربراہی میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ صدر نے اس حادثے پر آج سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ لبنان میں ریڈ کراس تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ دھماکے کی وجہ سے بیروت کی بندرگاہ اور اس کے گرد و نواح میں املاک کو شدید نقصان ہوا ہے اور متعدد عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ مذکورہ دھماکے کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکیں، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ شاید بندرگاہ کے گودام میں رکھے ہوئے تقریباً 3,000 ٹن ایمونیم نائٹریٹ میں آگ لگ جانے کے سبب ہوا۔ یہ میٹیریل وہاں کئی برسوں سے محفوظ تھا۔ صدر نے ملک کی دفاعی کونسل کو دھماکے کی تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ قطر میں لبنان کی سفیر فرہ بری نے صاحب اسم امیر کی ہدایات پر ان کے ملک کو دی گئی ہنگامی طبی امداد کے لیے بھرپور شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لبنان کے صدر مشعل عون کے ساتھ ٹیلی فون پر جس ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا، اس کے لیے لبنان کی حکومت اور عوام انتہائی شکر گزار ہیں۔
لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ بندرگاہ پر ہولناک دھماکے کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور انہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ عالمی برادری کی جانب سے بھی دھماکے پر تشویش اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور ایران کی حکومتوں نے لبنان کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ فرانس کے صدر ایمینول میخواں نے کہا ہے کہ وہ بیروت جائیں گے۔ فرانس کے امدادی سامان سے لدے 2 کارگو طیارے اور ریسکیو ورکرز آج بیروت پہنچنے والے تھے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ لبنان کے لیے $1.4 ملین کی رقم انسانی امداد کے جذبے کے تحت ارسال کر رہی ہے۔ دریں اثنا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل نے بیروت کی بندرگاہ پر ہولناک دھماکے پر شدید دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ترکی کی ہیومینیٹیرین ریلیف فاؤنڈیشن کے ورکرز بیروت میں دھماکے میں بچ جانے والوں کی تلاش کے کام میں مدد دے رہے ہیں، جبکہ انقرہ حکومت نے لبنان کی مدد کرنے اور وہاں ایک فیلڈ ہاسپٹل قائم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اس ہولناک حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لبنان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہم لبنان کے عوام کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 267 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 285 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,08,539 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 18.55 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے 400,000 مریض صرف ایک روز کے اندر رجسٹر کیے گئے ہیں۔ تاہم 11.1 ملین مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 700,000 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ برازیل میں اب تک 95,819 مریضوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ آسٹریلیا کی آبادی کے لحاظ سے دوسری بڑی ریاست وکٹوریا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 15 مریض انتقال کر جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنے پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور نازی لیڈر ایڈولف ہٹلر کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ یاد رہے کہ 1 سال قبل آج کے دن بھارت کی حکومت نے اس کے زیر انتظام کشمیر کے خصوصی آئینی اسٹیٹس کو ختم کرتے ہوئے وہاں کرفیو نافذ کر دیا تھا۔ دریں اثنا آج چند چھاپہ ماروں نے کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز پر گرینیڈوں سے حملہ کیا اور فائرنگ کی۔ اس کارروائی کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد اس سال نومبر میں 4,000 کر دی جائے گی۔ اخباری نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم مناسب وقت آنے پر جلد ہی افغانستان سے نکل جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس سال فروری میں طالبان اور امریکہ کے درمیان امن سمجھوتا ہوا تھا، جس کے بعد افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہاں امریکی فوجیوں کی تعداد 13,000 تھی، جو کہ کم ہو کر 8,500 رہ گئی ہے، جبکہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی 5 فوجی تنصیبات بھی ختم کر دی ہیں۔ اسپین کے سابق بادشاہ جوان کارلوس کے، جن کی عمر اس وقت 82 سال ہے، اچانک ملک چھوڑ کر چلے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ گزشتہ پیر کے روز انہوں نے ملک چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ جمہوریہ ڈومینک چلے گئے ہیں، جبکہ وہاں کی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہسپانیہ کے سابق شاہ ان کے ملک میں داخل نہیں ہوئے۔ واضح ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع امریکی ریاستوں میں سمندری طوفان آنے کی اطلاع ملی ہے، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ طوفان اب جنوب مشرقی کینیڈا کی طرف بڑھ گیا ہے، لیکن اس کی شدت میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ کینیڈا کے ہریکین سینٹر یعنی سمندری طوفان کے مرکز نے ریاست کیوبک کے جنوبی علاقے میں شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔
ادھر جنوبی کوریا میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں سیلاب آنے اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 1500 سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ حکومت نے ان بے گھر لوگوں کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے لبنان کے صدر اور وہاں کے عوام کے ساتھ بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر امیری ایئر فورس کا پہلا کارگو طیارہ ہنگامی طبی امدادی سامان لے کر بیروت پہنچ گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 285 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,08,539 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد اس سال نومبر میں 4,000 کر دی جائے گی۔ جو قطر سے خبریں